السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ نماز مسلمان دن میں 5 وقت پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، سال ہا سال سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، اور ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ اس سے نماز ہوتی ہی نہیں۔ رکوع کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے ہیں، سجدہ ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو قومے میں پورا نہیں کھڑے ہوتے، تھوڑا سا سر اٹھایا پھر چلے گئے سجدے میں، سجدے سے سر اٹھایا پھر بیٹھتے نہیں ہیں، جلسے میں پورا نہیں بیٹھتے، کمر سیدھی نہیں کرتے، تھوڑا سا سر اٹھایا پھر چلے گئے سجدے میں۔ یہ بڑی غلطیاں ہیں۔ تو نماز روزانہ پڑھتے ہیں، اور کتنے مسلمان ایسے جو نماز میں روزانہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح وضو ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان وضو میں غلطیاں کر رہے ہیں، روزانہ کرتے چلے آ رہے ہیں، سال آ سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وضو کرتے ہیں، کونیاں پوری طرح نہیں دھوتے، ٹخنے نہیں دھوتے۔ اب کونیاں دھونا، ٹخنے دھونا وضو میں فرض ہے، جب یہ نہیں دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ مسائل اور یہ احکام میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی نے اس طرف توجہ دلائی ہے، آذان سے متعلق چند باتیں ہیں، وہ میں عرض کروں گا۔ تو آذان میں بہت سے مؤذنین آذان میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ آذان دے تو آذان سیکھ کر دے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ بہت سے مسلمان ہمارے دوست آذان دیتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ آذان دینا ایک بڑا عمل ہے، احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں اونچی ہوں گی، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن آذان میں آذان سیکھ کر دے، آذان ٹھیک طریقے سے دے۔ بعض غلطیاں آذان میں ایسی ہوتی ہیں جو بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، معنی بدل جاتا ہے۔ تو میں وہ چند غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ آذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بجائے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ اکبر کھینچتے ہیں۔ اللہ اکبر اس کا معنی ہے اللہ بہت بڑا ہے، اور اگر آپ نے اللہ اکبر کہا، اسے کھینچا، تو اس کا معنی ہو جائے گا کیا اللہ بہت بڑا ہے؟ وہ معنی بالکل بدل گیا۔ اسی طرح آذان میں ایک غلطی یہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور غلطی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ نہیں، آذان میں رسول اللہ ہے۔ تیسری
ایک غلطی ایسی ہے جو بہت سے مؤذنین کو اس کا خیال ہی نہیں ہوتا. حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں فرق ہے. حی علی الصلاح کے آخر میں چوٹی تے ہے، گول تے، جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، جس کو اردو میں ہم چوٹی ہے کہتے ہیں. تو حی علی الصلاح کے آخر میں چوٹی ہے حی علی الصلاح، اور حی علی الفلاح کے آخر میں بڑی ہے حی علی الفلاح. تو آذان میں یہ غلطیاں بعض لوگ کرتے ہیں. آذان دینا بہت بڑا عمل ہے، لیکن جیسے میں نے کہا ہم روزانہ آذان سنتے ہیں، روزانہ آذان دیتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کی طرف خیال نہیں ہوتا. تو مسلمانوں کو ہمیشہ سیکھنے میں، تعلیم اور تعلم میں رہنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. آذان کی غلطیاں، نماز کی غلطیاں، وضو کی غلطیاں وہ ٹھیک کریں. آذان سے متعلق ایک بات یہ بھی عرض کر دوں. آذان جب مؤذن آذان دیتا ہے تو ہم اس کے جواب میں کیا کہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو، یعنی وہ آذان دے اور تم آذان سنو، تو فقولوا مثل ما یقول، تم بھی وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو مؤذن کہتا ہے تم بھی وہی کہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تم بھی یہی کہو. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. اس لیے کہ مسلم شریف میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں، اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا چاہیے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک خوبصورت وجہ بیان کی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے ذریعے اعلان کرتا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے. تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف آؤ، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن جو اذان سننے والا ہے وہ بھی اگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہتا ہے تو کس کو آواز دے رہا ہے؟ امام طحاوی فرماتے ہیں اذان سننے والے جو مؤذن کو جواب دیتے ہیں وہ دراصل ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں. اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح ذکر نہیں ہے تو اعلان ہے. اس لیے جب وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سنے تو مسلم شریف والی حدیث کے مطابق وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر ہے. اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ یہ کہا کرو. لہذا پہلی والی حدیث کا مطلب یہ ہوگا جب تم مؤذن کو سنو تو جواب میں وہی کلمات کہو. اور اس حدیث کا مطلب یہ حدیث کے دوسری حدیث کے اندر جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اب دونوں حدیثوں کو ملائے تو معنی یہ باقی کلمات میں تو مؤذن کے وہی کلمات ریپیٹ کرو، لیکن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ حی علی الصلاح میں اور حی علی الفلاح میں. اللہ اکبر. اچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بہت بڑا ذکر ہے، اس کا مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں.
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ایک مرتبہ میں یہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ معنی اس کا یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول عن معصیت اللہ ولا قوت علی طاعته الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر تو ہم کرتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو معنی نہیں معلوم، معنی معلوم ہو جائے پھر آپ کو لطف آئے گا۔ لا حول عن معصیت اللہ ولا قوت علی طاعته الا باللہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا اور نیکی کی طاقت، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ گناہوں سے انسان کیسے بچے اور نیکی کی طاقت اسے کیسے ملے؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اسے ہدایت ملے، توفیق ملے، طاقت ملے تو گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچانے والا، نیکی کی طاقت دینے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی گناہوں سے روکتا ہے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ لہذا یہ ذکر کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب اذان ہوگی مؤذن کہے گا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور آپ جواب میں کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ گناہوں سے روکے گا، نیکی کی توفیق دے گا اور مسجد کے طرف آپ کے قدم بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو آذان بہت بڑا عمل ہے اسلام میں۔ آذان کے کلمات، پھر اس کلمات کو سن کر اس کا جواب دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ اچھا، آذان سے متعلق ایک بات اور بھی عرض کر دوں۔ آذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے، 5 وقت آذان دی جاتی ہے۔ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہوتی ہے آذان سے۔ صحابہ اکرام جب نکلتے تھے غزوات میں، جنگوں میں نکلتے تھے، تو کیسے پتہ چلتا کہ یہ گاؤں اور یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے؟ تو وہ وہاں انتظار کرتے تھے اور سنتے تھے کہ آذان کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی۔ آذان کی آواز آتی تو سمجھ جاتے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کی پہچان ہے، جہاں جاتے ہیں مسجد بناتے ہیں اور سب سے پہلا اللہ کا گھر بناتے ہیں، وہاں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آذان کی صدائیں بلند ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ محلہ مسلمانوں کا ہے، یہ گاؤں مسلمانوں کا ہے، یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں بھی آذان دی جاتی ہے۔ آذان نماز کے لیے ہوتی ہے اور آذان بچے کے کان میں بھی دی جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے نماز جنازے کے لیے آذان نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ، جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کے کان میں آذان دے دی گئی تھی، اب جنازہ ہو رہا ہے اس کا، اب اس کے لیے آذان نہیں ہے۔ اور علماء نے ایک عجیب بات یہ بھی لکھی ہے، آذان اور نماز کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، 15 منٹ 20 منٹ، یہ سمجھایا جا رہا ہے بچے
تیرے کان میں بچپن کے وقت اذان دی گئی تھی، اے انسان اب تیری زندگی اتنی ہے جتنا اذان اور نماز کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، جس میں وضو انسان کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر لے کر آئے ہو، اذان ہو گئی ہے اور نماز جنازہ ہونے والی ہے، تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسن ابن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے نواسے حضرت حسن کے کانوں میں اذان دی، نماز والی اذان دی۔ لہذا اذان دینا یہ مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ امت کا عملی تواتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان ان 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، جہاں بھی مسلمان جس خطے میں رہتے ہیں، جس زمانے میں، آج تک ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عملی تواتر، پریکٹیکل تواتر ہے۔ یہ سب سے بڑی خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اذان دینا بچے کے کان میں نیک عمل ہے، مستحب عمل ہے، اس لیے کہ امت یہ کام کرتی چلی آ رہی ہے۔ البتہ یہ جو بچے پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینے سے متعلق چند باتیں مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے مسجد کے مولوی صاحب اذان دیں گے تو بچے کے کان میں پھر اذان ہوگی ورنہ اور کوئی نہیں دے سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، اب انگلینڈ کے اندر اب آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں وہاں مسجد نہیں ہے، یا یورپ میں کوئی شخص رہتا ہے ایسے علاقے میں کہ وہاں کوئی مسجد نہیں، امام صاحب نہیں، وہ جناب امام صاحب تو کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، تو خود بھی اذان دے سکتے ہیں۔ والد خود اذان دے سکتا ہے، دادا دے سکتا ہے، نانا دے سکتا ہے، وہ گھر فیملی کا کوئی بھی بڑا ہو اذان دے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے مولوی صاحب کا انتظار کرے، 2 دن گزر گئے، 3 دن میں تاخیر نہ کرے۔ بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو غسل دیا، پاک صاف ہو گیا، کپڑے پہنا دیے، اب اس کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جائے، قبلے کی طرف رخ کرے، اس بچے کے دائیں کان میں اذان کے کلمات کہے اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو دائیں کان میں اذان کہتے اور بائیں کان میں اقامت کہتے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے ایک فائدہ اس کا یہ بیان کیا کہ ایک بیماری ہے جس کو ام الصبیان کہتے ہیں۔ ام الصبیان ایسی بیماری ہے، بعض علماء فرماتے ہیں بچہ سوکھ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ام الصبیان یہ ایک جنیہ کا نام ہے، وہ جن اس سے چمٹ جاتا ہے، اس کو شیطان اور جن نقصان پہنچاتا ہے۔ جب اذان اور اقامت اس کے کان میں کہی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کو شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک شیطان بھاگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ اس بچے کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو کان میں اذان دے، بچے کے کان میں والد اذان دے سکتا ہے، کوئی بھی فیملی کا بڑا ہو، وہ دادا ہے، نانا ہے، وہ اذان دے دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو آپ ڈھونڈتے پھرے اور مولوی صاحب تو ملتے نہیں ہیں۔ چلو یہاں تو چلو مسجدیں ہیں ہمارے شہر میں آگے پیچھے ہے، لیکن بعض علاقے، بعض شہر انگلینڈ میں ایسے ہیں، یورپ میں ایسے ہیں، وہاں پر آپ کو مولوی صاحب نہیں ملیں گے، ملیں گے بھی تو 1-2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اذان خود دے دے، انتظار نہ کرے کسی کا۔ اور اگر اذان میں تاخیر ہو گئی
بچہ پیدا ہو گیا بھول ہی گئے جی اذان بھی دینا تھا. ہمارے یہاں تو لوگ بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں نا، باقی ساری چیزیں یاد رہتی ہے. بچے کا برتھ ڈے بھی یاد ہے، ہاں سال گزرا تو بچے کا برتھ ڈے کرنا ضروری ہے، اس کو تو ہم نے فرض سمجھا ہوا ہے. برتھ ڈے منانے کو تو ہم نے فرض سمجھا ہوا ہے، لیکن بچہ پیدا ہوا ہے کان میں اذان دینی ہے، نہ باپ کو پتا ہے نہ خاندان میں کسی کو پتا. پھر ہفتہ گزر گیا، کسی نے بتایا، کسی نے یاد دلایا. کوئی بوڑھی اماں گھر میں تھی تو بوڑھی اماں نے کہا بیٹا تیرے یہاں بچہ ہوا ہے اذان دی تھی؟ وہ کہتے ہو اماں میں تو بھول ہی گیا. اذان بھی دی جاتی ہے. اگر بھول بھی جائے اور اذان نہیں دی ہے بچے کے کان میں تو بعد میں اذان دے سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اس میں تاخیر نہ کرے، جان بوجھ کر اس میں تاخیر نہ کرے. اذان بچہ پیدا ہو اس کو غسل دیا جائے، جب وہ پاک صاف ہو جائے کپڑے پہنا دیے اس کے بعد اذان دے، دائیں کان میں بائیں کان میں اقامت کہے. اللہ رب العزت نے دین کے ہر کام میں ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے، ہمارے بچوں کے لیے فائدہ رکھا ہے. اذان کے کلمات میں فائدہ ہے. اسی طرح بچوں سے متعلق ایک بات اور بھی عرض کر دوں. جیسے میں نے کہا کہ اذان والد خود بھی دے سکتا ہے، فیملی کا بڑا ہے وہ دے سکتا ہے. بچوں کو دم بھی کیا کرے، خود دم کیا کرے. گھروں میں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، والد ہیں، والدہ ہے، وہ خود بچوں کو دم نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں یہ تو مولوی صاحب دم کریں گے تو دم لگے گا، ہمارا دم نہیں لگتا. یا میں بعض ساتھی میرے آتے ہیں تو میں بچے لے آتے ہیں، میں کہتا ہوں یار خود بھی دم کیا کرو. جتنے درد سے ماں اپنے بچے کے لیے دعا مانگے گی اور جس محبت سے اور جس اخلاص کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دم کرے گی نا، جس اخلاص کے ساتھ، سارے دنیا کے مولوی بھی مل جائے اتنا اخلاص ان مولویوں کا نہیں ہوگا. یہ سچی بات ہے یا نہیں؟ ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہے دنیا کے سارے مولویوں کو اس بچے سے اتنی محبت تو نہیں ہوگی نا. یہ تو فطری چیز ہے. جس اخلاص کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دم کرے گی تو آکسفورڈ کے سارے مولوی بھی مل کر دم کرے نا، وہ اخلاص اس میں نہیں ہوگا. تو خود ہاں ٹھیک ہے، بزرگوں سے دم کرانے سے ممانعت نہیں ہے، کرائے دم، اچھی بات ہے، ان سے دعا بھی کرائے. لیکن یہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ جی دم تو صرف سٹینلی روڈ کے امام صاحب ہیں ان کے پاس لے جائیں گے تو وہ بچے کو دم کریں گے. ہاں تو چلو میں تو دم کر دیتا ہوں، لیکن آپ خود بھی دم کیا کریں. اللہ. اب میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو کہ دم کیا کرنا ہے. بچوں کو بلاؤں سے محفوظ رکھنا، شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے خود دم کیا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، آپ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے. اور آپ فرماتے تھے کہ ان اباکما ابراہیم کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق. ان کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم، تمہارے دادا، بڑے دادا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ ان کے لیے مانگتے تھے. اور وہ کلمات کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ یاد کر لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ
اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں، من کل شیطان، ہر شیطان کے ڈر سے، من کل شیطان وہامہ، اور ہر زہریلی بلا کے ڈر سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر نظر بد کے لگ جانے کے شر سے۔ کتنی کمپریہنسو اور جامع دعا ہے، یہ پڑھا کریں، بچوں کو دم کیا کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کریں، آخری 3 سورتیں وہ پڑھ کر 2-3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، صبح اور شام بچوں کو خود دم کریں۔ تو میں نے کہا جس اخلاص کے ساتھ ماں بچوں کو دم کرے گی، دعا کرے گی، سارے دنیا کے پیر اور مولوی مل جائے، اتنا اخلاص ان کے دم میں نہیں ہوگا۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، وقت ختم ہو رہا ہے، 2-3 منٹ ہے۔ بچوں سے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم، جب رات ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، مغرب کا وقت ہو جائے، رات شروع ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا جب رات شروع ہو تو اپنے بچوں کو گھر میں روک لو، ان کو باہر مت جانے دو، بچوں کو گھر میں روک لو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، شیطان اس وقت دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور جو شریر شیاطین، شریر جنات ہوتے ہیں، شریر قسم کے جنات، وہ ان بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ خطرہ موجود ہے۔ اس لیے فرمایا بچوں کو مغرب کے بعد گھر میں روک لو، کو باہر مت جانے دو۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے، مغرب کے بعد 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا، تو پھر آپ نے فرمایا پھر بچوں کو چھوڑ دو۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فائدے کی کتنی باتیں بتا رہے ہیں۔ مغرب کے وقت شیاطین جو ہے دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اس لیے چھوٹے بچوں کو گھر میں روک لو۔ دوسری فائدے کی بات فرمایا، اغلق الابواب واذکر اسم اللہ، دروازے بند کر لو بسم اللہ پڑھ کے، اس لیے کہ جب دروازہ بند ہوگا تو شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ نمبر 3، مشکیزوں کو بند کر لو بسم اللہ پڑھ کے۔ نمبر 3، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، برتنوں کو ڈھانپ لو۔ گھر کے اندر کچن میں برتن پڑے ہوئے کھلے مت رکھے، اس کو کوئی چیز گر جائے گی اس کے اندر۔ یہ تعلیمات ہے، اسلامی تعلیمات ہے، برتنوں کو ڈھانپ کر رکھا کرو۔ رات کو بھی گلاس میں پانی رکھا ہے پینے کے لیے، بعض لوگ رات کو پانی پیتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں، تو اس کو بند رکھے، اس کو ڈھانپ کر رکھے، کھلا مت رکھے اس گلاس کو، کوئی چیز گر جائے گی اس میں۔ بچوں کے لیے دودھ رکھا ہے، رات کو پلاتے ہیں، کھلا نہیں رکھے، اس میں کوئی چیز گر گئی۔ ماؤں کو بڑا احتیاط کرنا چاہیے، گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، برتنوں کو، گلاسوں میں پانی ہے، دودھ ہے، بچے کے لیے رکھا ہے، کچن میں چیز رکھی ہے، اس کو ڈھانپ کر رکھے۔ پاکستان میں جب میں تھا، وہاں ایک واقعہ ہوا، یہ جو ترمس آتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں، وہاں جو ترمس ہوتے تھے پہلے والے، اس میں اندر شیشہ ہوتا تھا، ماں نے اس میں دودھ رکھا ہے رات کو بچے کو پلانے کے لیے، اور وہ ترمس کا شیشہ ٹوٹ گیا اور وہ اس دودھ میں مل گیا۔ وہ تو سوئی ہوئی تھی، آدھی جاگ رہی تھی، آدھی سوئی تھی، اس نے وہی دودھ پلایا تو بچے کے اندر وہ شیشہ چلا گیا۔ خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سکھائی ہے، بھائی جس چیز میں دودھ رکھو اس کو دیکھ لو، ٹوٹا ہوا برتن ہے، شیشے کا گلاس ہے، ٹوٹا ہوا استعمال مت کرو۔ ہاں، ایسی چیز میں مت رکھو جس سے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اور رکھو کسی چیز میں تو اس کو ڈھانپ کر رکھو۔ فرمایا، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اطفئوا مصابیحکم، چراغ کو بھی رات کو بجھا دیا کرو، چراغ کو کھلا مت رکھو، ہو سکتا ہے آگ لگ جائے، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، ایسی چیز کھلی مت رکھو جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ آگ ہے اسے بجھا دو، چراغ ہے اسے بجھا دو، برتن ہے اسے ڈھانپ دو۔
ایسی چیز میں مت رکھو جو پھٹ سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، شیشے والی چیز ہے تو وہ خراب ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات بھی سکھائی ہے۔ یہ اسلام ہے، ایسا پیارا مذہب ہے، اس پہ عمل کریں گے دینی بھی فوائد ہے، دنیاوی بھی فوائد ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔